اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے وہ سیاستدان جنہیں غداری کے القابات سے نوازا گیا ان کی ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس میں کتنا جھوٹ ہے۔ آپ اگر مختلف جو پرانے دور کے ڈرامے، جس طرح سے ارطغرل الغازی ایک ڈرامہ حال ہی میں آپ نے BTV پہ دیکھا، اگر اس میں دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ ہیں یا جو حقائق ہیں، یہ آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، اور کسی نہ کسی دور میں یا ہر دور میں کوئی نہ کوئی غدار رہا ہے جو اپنے وطن کے ساتھ غداری کر کے دشمنوں کا انتخاب کر کے یا پیسے لے کے بکتا رہا یا جائیدادیں لے کے بکتا رہا یا کسی اور چیز پہ بکتا رہا۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ یہ لگ بھگ 10 سال پہلے کی بات ہے جب صوبہ بلوچستان کے علاقے ریکوڈک میں کانوں سے سانہ اور تانبا نکالنے کے معاملے پر پاکستان کی سپریم کورٹ میں مقدمہ زیر بحث تھا۔ سماعت کے دوران ایک موقع پر جسٹس خلیل الرحمن رمدے نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ حکومت بلوچستان نے معاہدہ کرتے وقت صوبے کے مفادات کا خیال نہیں رکھا، تو اس پر دوسروں کو کیوں قصوروار ٹھہرائیں؟ ہم غیروں سے نہیں، اپنے ہی میر جعفر اور میر صادق جیسے کرداروں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ بعد ازاں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے سربراہی میں عدالت نے معدنیات کی تلاش کے لیے حکومت پاکستان اور غیر ملکی کنسورشیم نیتھیان کمپنی کے درمیان سن 1993 کے ایک معاہدے کو منسوخ قرار دے دیا، مگر یہ تنازع جاری رہا اور بالآخر یہ تب ختم ہوا جب پاکستانی حکومت اور کمپنی کے درمیان عدالت سے باہر معاہدے کے نتیجے میں سن 2011 سے رکی کان کنی کے اس منصوبے کو بحال کرنے پر اتفاق کی خبر ملی۔ یعنی ایک دہائی بعد سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر رکا تھا۔ تو وہ میر جعفر اور میر صادق کے القابات کیا ہوئے، کہاں گئے، کوئی پتہ نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ القابات اور اس سے ملے جلے بہت سے اور سیاست میں تو سیاسی مخالفین کے لیے عام طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں، مگر شاید یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مقدمے کے فریق کو ان القابات سے نوازا اور سمجھا گیا۔ اہل سیاست کے اس چلن کے جانب آنے سے پہلے محقق ڈاکٹر صفدر سے جان اگر لیں کہ میر جعفر اور میر صادق کون تھے تو ہمیں شاید بہتر انداز میں معلوم ہو سکے کہ یہ جو ہم سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں، ان دھوکے بازوں کا حقیقت سے کیا تعلق تھا، اور میر جعفر اور میر صادق دھوکے اور غداری کا دوسرا نام کیوں قرار پائے۔ ڈاکٹر صفدر نے لکھا کہ مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو کئی صوبے آزاد ہو گئے جن میں بنگال بھی شامل تھا۔ نواب سراج الدولہ 1756 میں بنگال کی گدی پر بیٹھے۔ اس دور میں تجارت کی آڑ میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی تھی۔ کمپنی کے نواب کی منظوری کے بغیر اپنے تجارتی مراکز کے ارد گرد حصار بنا لیے۔ وہ ان کے مخالفوں کی حمایت کر رہی تھی اور تجارتی معراج سے ناجائز فائدے اٹھانا شروع کر دیے۔ نواب نے کلکتہ پر قبضہ کر لیا۔ رابرٹ کلائیو نے حملہ کر کے یہ واپس لے لیا اور نواب سے معاہدہ بھی کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کمپنی نے نواب سے نجات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ نواب سراج الدولہ کے سب سے قابل اعتماد میر جعفر تھے جو ان کی فوج کے سربراہ بھی تھے۔ اگر یہاں سے ہم اندازہ لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فوج کے سربراہ تھے جو میر جعفر تھے۔ اس کا موجودہ دور کی برصغیر کی سیاست کے ساتھ کتنا تعلق ہے یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ آنے والے وقت میں ہی حالات کے سانجے اور زمانے کی حقائقیں جب کھلیں گی تو اندازہ ہو سکے گا۔ نواب سراج الدولہ کے سب سے قابل اعتماد جو میر جعفر تھے وہ فوج کی سربراہ تھے۔ انگریزوں نے بنگال کی حکمرانی دینے کا وعدہ کر کے ان سے خفیہ معاہدہ کر لیا۔ طے شدہ حکمت عملی کے تحت جنگ پلاسی ہوئی، یعنی کہ جنگ پلاسی 1757 میں جو ہوئی، جس میں انگریزوں کی فوج 3000 جبکہ سراج الدولہ کے پاس 50,000 کی فوج تھی۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کی اس جنگ میں میر جعفر فوج لے کے نواب سے علیحدہ ہو گئے۔ یوں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلے۔ میر جعفر کے بیٹے میرا نے تعاقب کر کے سراج الدولہ کو قتل کر دیا۔ یہ وہ انجام تھا
جو سراج الدولہ کا ہوا اور کس وجہ سے ہوا، اس دور کے میر جعفر جو حقیقتاً میر جعفر تھے، جو فوج کے اس وقت کے سپہ سالار تھے، ان کے ہاتھوں ہوا۔ سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر بنگال کے حاکم بن گئے، یعنی کہ مار کے خود ہی حاکم بن گئے۔ اگر آپ اسے موجودہ وقت کی چیزوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں تو شاید آپ کو بہت سی گتھیاں سلجھتی ہوئی نظر آئیں، لیکن حقیقت سے ان کا کتنا تعلق ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم ایک مضمون کی حد تک آپ کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر بنگال کے حاکم بن گئے، لیکن عملی طور پر انہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدے میں بری طرح جکڑ دیا گیا۔ یہ وہی لارڈ کلائیو ہیں جو آگے چل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ عملاً بنگال میں مسلمانوں کی عروج و اقتدار کا سورج غروب ہونا شروع ہو گیا۔ دوسرے تاریخی کردار جو ایک ملامت کی علامت بن چکے ہیں وہ ہیں میر صادق۔ ڈاکٹر صفدر محمود سے جب ہم نے پوچھا، وہ ٹیپو سلطان کی مجلس کے صدر اعظم تھے۔ ٹیپو انگریزوں کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد انگریزوں نے جنرل ہیرس کی سربراہی میں مارچ 1799 میں میسر اور پھر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرمناک شرائط پیش کی گئیں جو انہوں نے مسترد کر دی۔ اپریل کے اواخر میں سرنگا پٹم کے قلعے کے باہر انگریزوں نے توپیں نصب کر دی اور گولہ باری شروع کر دی۔ 3 مئی کو قلعے کے فصیل میں چھوٹا سا شگاف پڑ گیا۔ اب یہاں سے کردار شروع ہوتا ہے میر صادق کا۔ جس طرح سے موجودہ دور کے کردار جن پر موجودہ اس دور کے پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے ممتاز لیڈر عمران خان جس طرح سے مختلف لوگوں کو میر جعفر اور میر صادق کے نام سے جانتے ہیں اور نام لے لے کے ان کو پکارتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو عمران خان ہی بتا سکتے ہیں، لیکن میر صادق اس دور کے جو حقیقی میر صادق تھے ان کے بارے میں اب کہانی کا اصل آغاز ہو رہا ہے۔ میر صادق کے مشورے پر انگریزوں نے حملہ کیا اور میر صادق نے تنخواہ دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو اکٹھا کر لیا اور جو فصیل کے اس شگاف کی حفاظت پر مامور تھے۔ چنانچہ انگریز فوجی قلعے میں داخل ہو گئے۔ جب ٹیپو سلطان کو خبر ملی تو وہ پیدل دوڑے اور منتشر فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب سپاہی اپنی قوت کھو بیٹھے تو ٹیپو سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ میر صادق نے وہ دروازہ بند کر دیا اور یہاں پر ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکے۔ ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے میر صادق کی غداری کو بانپتے ہوئے انہیں قتل کر دیا اور یہ انجام ہوا میر صادق کا، اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑتے جہاں کی بازی ہار گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ یعنی کہ یہاں پر غدار اپنا مقام تو انہوں نے دیکھ لیا، ساتھ میں جن کے ساتھ غداری کی وہ بھی اپنی جو زندگی تھی وہ گنوا بیٹھے۔ میر صادق کے ساتھ اس سازش میں میر غلام علی، میر قمر الدین، میر قاسم علی اور وزیر مالیات پورنیا بھی شامل تھے۔ زائرین ٹیپو سلطان کے مزار کو ایک بزرگ کی درگاہ کی طرح سمجھتے تھے، لیکن میر صادق کی قبر تباہ حال ہے۔ کچھ سیاح اپنے جذبات کی تسکین کو اس پر پتھر بھی پھینکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دور حاضر میں میر صادق کا کردار ادا کریں گے، آنے والے وقت میں لوگ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ان کی قبروں پر پتھر بھی پھینکیں گے۔ اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں تو ذوالفقار علی بھٹو ساری زندگی اپنے مخالفوں کو میر جعفر اور میر صادق کہتے رہے، اور موجودہ دور میں پچھلے کچھ ماہ میں آپ نے دیکھا کہ جب بلاول بھٹو ایک عظیم مارچ کراچی سے لے کے اسلام آباد آئے تو کچھ لوگوں نے سابق جنرل کی قبر کے اوپر جا کے جی اے بھٹو کے نعرے لگائے۔ میر جعفر نے سن 1757 میں ہندوستان میں برطانوی راج کی بنیاد رکھنے کی راہ ہموار کی، تو 1799 کی میسور کی چوتھی جنگ میں میر صادق کی غداری نے بالآخر غیر ملکی حکمرانی کو مستحکم کیا۔ اگر ہم اقبال سے پوچھیں تو اقبال فارسی زبان کا ایک شعر میں کہتے ہیں کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بنگال کے میر جعفر اور دکن کے میر صادق ملت مذہب اور ملک کے لیے رسوائی کا باعث ہیں۔ اور ایک اور جگہ وہ فارسی میں کہتے ہیں الامان از روح جعفر الامان الحذر الجعفران این الزمان، خدا کی پناہ جعفر کی روح سے، خدا کی پناہ
اس زمانے کے جہفروں سے گریز کر۔ جب سے 18ویں صدی کے آخری نصف میں 40-42 سال کے فرق سے ایسے واقعات ہوئے جن میں میر جعفر اور میر صادق غدار پائے۔ یہاں کی سیاست میں مخالفین کے لیے ناموں کا استعمال میر جعفر اور میر صادق سے شروع ہو گیا۔ سیاسی مخالفین کو برے نام یا القابات دینا اس کے ایک علاوہ سازش ہے۔ صحافی و تجزیہ نگار جب سہیل وڑاج سے پوچھا گیا کہ تحریک آزادی ہی سے ایسی زبان استعمال ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین کو کافر یا غدار قرار دینا۔ کبھی بانی پاکستان محمد علی جناح اس کی زد میں آئے، کبھی ابوالکلام آزاد، کبھی حسین شہید سہروردی، کبھی غفار خان تو کبھی جی ایم سید۔ تاریخ کے استاد ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق نواز شریف بھی بے نظیر کے لیے برے نام استعمال کرتے تھے۔ دیگر خواتین سیاستدان مثلاً شہری مزاری، مریم اورنگزیب اور مریم نواز کے لیے بھی توہین آمیز القابات تراشے گئے۔ راجہ پرویز اشرف کو راجہ رنڈل کہا گیا، مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل وغیرہ۔ ویسے خواجہ آصف ایسی اصطلاحیں گھڑنے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ رانا افضل نے پاکستان بننے کے پہلے سال کے اخبارات کا بلوچستان کے حوالے سے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ کلات کے پاکستان سے الحاق کے ضمن میں ان کی چنی ایک خبر یہ ہے کہ صدر کلات اسٹیٹ مسلم لیگ نوابزادہ میر عبد القادر خان نے پریس کو بتایا کہ خان آف کلات اپنی عوام کے خواہشات کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ کچھ میر جعفر اور میر صادق دیوان عام کے نام پر کلات کے پاکستانیوں کے ساتھ الحاق کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے خان آف کلات سے مطالبہ کیا کہ وہ دیوان عام کے نام نہاد فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے عوام کی خواہشات کے مطابق پاکستان سے الحاق کا اعلان دلیری سے کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ستمبر 1968 میں حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار دنیا کے ایک بہت بڑی طاقت کے نمائندے نے میرا بازو تھام کر کہا، بھٹو اگر تم پاکستان میں ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں وہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں جس کی تم خواہش کرو گے۔ میں نے غصے سے اپنا بازو چھڑا کر اس سامراجی کو جواب دیا، خبردار جو تم نے پھر کبھی ایسی جرت کی، اگر تم نے چند وطن فروشوں کو خرید لیا ہے تو یہ خیال مت کرو کہ پاکستان میں ہر شخص میر جعفر اور میر صادق ہے۔ میں شعیب یعنی کہ ایوب دور میں وزیر خزانہ نہیں جس نے وطن دشمنی کے صلے میں واشنگٹن اور سوئٹزرلینڈ میں روپیہ جمع کر رکھا ہے۔ 2 سال پہلے کا اگر ہم ذکر کریں، پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ایاز صادق کی جانب سے انڈین پائلٹ ابھینندن کی رہائی کے حوالے سے متنازع بیان دینے کے چند دن بعد لاہور کے کئی علاقوں میں انہیں غدار قرار دیتے ہوئے بینر رویزاں کر دیے گئے۔ پوسٹر میں ایاز صادق کو میر جعفر اور میر صادق یا میر ایاز صادق کہا گیا۔ ان کی تصویر انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور ونگ کمانڈر ابھینندن کے ساتھ لگائی گئی۔ پچھلے کچھ عرصے میں وزیر اعظم کے ساتھ معاون خصوصی شہباز گل بلوچستان کے رہنما محمود اچکزئی کے بارے میں کچھ کہہ چکے ہیں کہ وہ جدی پشتی پاکستان کے خلاف ہیں اور وہ جدی پشتی میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ یہ صرف شہباز گل نے ہی نہیں کہا، ہر دور میں ہر سیاستدان انہی کی جولی میں بیٹھتا رہا اور ان کو میر صادق اور میر جعفر کہتا رہا۔ اسی سال جنوری میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا تھا کہ حکومت کی حلیف جماعتیں، جب عمران خان کی حکومت تھی اس دور کی بات ہم کر رہے ہیں، جب انہوں نے کہا تھا کہ حکومت وقت کی حلیف جماعتیں ایم کیو ایم، کاف لیگ اور جی ڈی اے ملک کے لیے سوچیں۔ اگر ان اتحادی جماعتوں نے بعض معاملات سے حکومت کا ساتھ دیا تو ان کا نام بھی میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ لکھا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر کا کہنا تھا کہ ملک کے سیاستدانوں میں میر جعفر اور میر صادق بھی موجود ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے اسٹیٹ بینک کو بہت کم قیمت پر $1 ارب کے عوض آئی ایم ایف کو بیچ دیا ہے اور گورنر بینک مالیاتی واسرائے بن گیا ہے۔ گورنر اب پارلیمان کو جواب دہ نہیں رہا۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ پوری قوم کے گلے میں غلامی کا پٹا ڈال دیا گیا ہے اور میر جعفر کا کردار ادا کیا گیا ہے۔ اگر ہم حالیہ دنوں کی بات کریں تو سابق وزیر اعظم نے کہا عمران خان نے کہ عدم اعتماد ابھی نہیں ہوئی تھی اور انہیں پہلے سے پتا تھا کہ باہر ملک میں میر جعفر اور میر صادق جیسے سہولت کاروں کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن ہے۔ یہ سازشیں آپ کو بیرونی طاقتوں کا غلام بنانے کے لیے ہیں۔ ایک میر جعفر کو ایک سازش کے ذریعے ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔
یعنی کہ میر جعفر کی آپ سٹوری کو ڈائریکٹ لنک کرنے کی کوشش کریں تو عمران خان کے مطابق وہ شہباز شریف کے اوپر سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ ایسے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے سربراہ نے ہجوم کو سمجھایا کہ میر جعفر خان تھے، مگر ایسا پاکستان تک محدود نہیں۔ گزشتہ سال بھارتی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی نے وفاداری تبدیل کرنے کے لیے بی جے پی میں شامل ہونے والے پارٹی رہنماؤں کو میر جعفر قرار دیا۔ مخالفین کو غدار کہنے یا انہیں برا نام دینے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آخر سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ اس سے لوگوں میں جوش پیدا ہوتا ہے، مخالفین کے لیے نفرت اور غصہ ظاہر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر کامران بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن سیاست کا چلن ایسا ہے کہ کل کے حریف آج کے حلیف بن سکتے ہیں اور کل کے غدار آج کے محب وطن بن سکتے ہیں، یا اس کا کچھ الٹ کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں آپ کو مزید میر جعفروں اور میر صادقوں کے بارے میں، حقائق کے بارے میں بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ آیا ان میں کتنی حقیقت اور کتنا جھوٹ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔